السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کا ایک ایسا سچا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو دوستو، اگر آپ بھی مانتے ہو کہ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، دوستو اس دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، اس دنیا میں جتنے بھی مسئلے موجود ہیں، ان سب کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس دنیا میں قرآن پاک سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹرز، ویگیانک، سائنس، یہ سب قرآن شریف کے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو زمین پر اتارا تو اس کائنات کے سارے مسئلوں کو سلجھانے کا طریقہ بھی قرآن پاک میں عطا فرمایا۔ قرآن پاک کا علم رکھنے والا قرآن پاک سے ہر مشکل سے مشکل مسئلے کا حل پا لیتا ہے۔ دوستو، امریکہ کے شکاگو کے ایک ہاسپٹل میں ایک عجیب سا مسئلہ الجھ گیا تھا۔ تو دیکھیں، اس مسئلے کو قرآن پاک کی ایک آیت نے سلجھا دیا تھا، جس کو دیکھ کر ڈاکٹرز ہی نہیں بلکہ وہاں پر کھڑے باقی لوگوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ دوستو، دراصل ہوا یہ کہ امریکہ کے شکاگو میں 2 ڈیلیوری کے کیس ساتھ میں آ گئے، جس میں ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور ایک عورت کو لڑکی۔ اس ہاسپٹل کا یہ سسٹم تھا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد بچوں کی کلائی میں اس کی ماں کے نام کا ایک اسٹیکر لگا دیا جاتا تھا۔ دوستو، اس دن ہوا یہ کہ کلائی پر نرس اس کی ماں کے نام کا اسٹیکر لگانا بھول گئی، جس کی وجہ سے دونوں بچے مکس ہو گئے تھے۔ اب اندازہ لگا پانا مشکل ہو رہا تھا کہ بیٹا کس کا ہے اور بیٹی کس کی ہے۔ اس مسئلے کو دیکھ کر تمام ڈاکٹرز اور لوگ حیران اور پریشان ہو گئے تھے اور سوچنے لگے کہ اب اس مسئلے کو حل کیسے سلجھائیں۔ اس کا کوئی آسان سا طریقہ نہیں سوچ رہا تھا، اس لیے وہ پاس کے ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ وہ ڈاکٹر ایران کا رہنے والا مسلم ڈاکٹر تھا اور کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب، آپ تو کہتے تھے کہ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اب ہمیں تم ہی بتاؤ کہ ہمارے ہاسپٹل کا مسئلہ یہ کیسے سلجھے گا۔ یہ سن کر ایران کا وہ ڈاکٹر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ بے شک قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور میں اس مسئلے کا بھی حل ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ دوستو، وہ ڈاکٹر بڑے بڑے عالموں سے ملا کہ اب وہی بتائیں گے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، اور انہوں نے بتایا کہ قرآن پاک کی سورہ یونس میں اس مسئلے کا حل ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مرد کی حصہ داری 2 عورتوں کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکے کی ماں کا دودھ اور لڑکی کی ماں سے دگنا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ان عالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ بھی سنایا، جو نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 355 میں بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 2 عورتوں نے ایک ساتھ 2 بچے جنے تھے، یعنی ان میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور ایک عورت کو لڑکی۔ رات کو زیادہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں چل سکا کہ کون سا بچہ کس کا ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں عورتوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ وہ دونوں عورتیں کہنے لگیں کہ بیٹا اس کا ہے۔ مسئلہ بہت زیادہ الجھ چکا تھا۔ آخرکار ان دونوں عورتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دونوں عورتیں کہنے لگیں کہ لڑکے کی ماں میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں عورتوں کی باتوں کو غور سے سنا اور اس کے بعد فرمایا، عورتیں اپنا اپنا تھوڑا تھوڑا دودھ اپنی چھاتی سے نکال کر 2 برتنوں میں بھر کر لاؤ۔ اور وہ دونوں عورتیں گئیں اور اپنے دودھ کو برتن میں بھر کر لائیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں عورتوں کے دودھ کو تولا۔ ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے دودھ سے دگنا پایا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کا دودھ بھاری ہے اس لڑکا اسی کا ہے۔ جو کہ یہ فیصلہ سن کر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ فیصلہ آپ نے چٹکیوں میں کیسے حل کر دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہے، یہاں تک کہ غذا میں بھی۔
ایک مرد کی حصہ داری ایک عورت کی نسبت ڈبل ہوتی ہے۔ بس اسی حقیقت کے پیش نظر میں نے سوچا کہ جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا وہی ماں ہوگی۔ دوستو، عالموں کی اس بات کو سننے کے بعد وہ ایران کا ڈاکٹر اسی شکاگو ہاسپٹل میں واپس آ گیا اور ڈاکٹروں کو قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں بتایا اور اس کا مطلب بھی ان کو بتایا۔ پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ قرآن پاک کے حساب سے دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کرایا جائے، لہٰذا دونوں کے دودھ کا وزن کیا گیا، جس میں دیکھا گیا کہ پہلی عورت کے دودھ کے وزن کے مقابلے دوسری عورت کے دودھ کا وزن زیادہ ہے اور اس میں وٹامن اور گلوکوز کی ماترا بھی پہلے عورت کے دودھ کے مقابلے زیادہ پائی گئی۔ تو دوستو، اب یہ ثابت ہو گیا کہ لڑکے کی ماں کون سی ہے اور لڑکی کی ماں کون سی ہے۔ ایران کے اس ڈاکٹر نے شکاگو کے ڈاکٹرز کو بتایا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک مرد کی حصہ داری ایک عورت کی حصہ داری سے دوگنی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں تک کہ غذا میں بھی۔ تو دوستو، یہ دیکھ کر شکاگو کے ڈاکٹرز کو یہ سمجھ آ چکا تھا کہ وگیان اور سائنس قرآن پاک کے پیچھے ہیں۔ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اب دوستو، وہ ڈاکٹرز اسلام میں داخل ہونے کے لیے اتاولے ہونے لگے، لیکن ابھی بھی ان کے دماغ میں کچھ اتھل پھتل چل رہا تھا، جس کے لیے وہ بچے اور اس کے باپ کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانا چاہتے تھے اور اس کے باپ کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا اور ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھ کر ان ڈاکٹرز کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ باپ اور بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ سیم تھا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے ویسا ہی ہوا۔ دوستو، یہ دیکھ کر وہاں پر کھڑے ڈاکٹرز اور اسٹاف سبھی نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو دوستو، آج کا آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔